بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلو فلم، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سینٹرل جیل کے دروازے پر قیدیوں کو لے آنے والی وین ایک جھٹکے سے رکی اور جیل کے دروازے پر موجود دربانوں کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ نئے قیدی آئے ہیں۔ انہیں نئے قیدیوں کی آمد سے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی، کیونکہ ہر قیدی اپنے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے ان کے لیے گزارا الاؤنس لے کر آتا ہے۔ اس قیدی سے ملنے کے لیے آنے والے ملاقاتیوں سے وہ کافی کچھ اینٹھ لیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نئے قیدی کے لواحقین پرانے قیدیوں کی نسبت ان کے لیے زیادہ اچھے شکار ثابت ہوتے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے وین کے پچھلے دروازے کو دیکھنے لگے۔ وین کے رکتے ہی پچھلا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اچھل کر نیچے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق موجود تھی، مگر اس نے بندوق کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے کوئی ناروا بوجھ ہو، کیونکہ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدیوں پر کبھی بندوق استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ سپاہی کے باہر نکلنے کے چند لمحوں بعد ایک اور موٹا سپاہی باہر آیا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی تھی، جس کا دوسرا سرا وین کے دروازے کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ ابے باہر نکل، کیا نخرے دکھا رہا ہے؟ موٹے سپاہی نے زنجیر کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں سچ کہتا ہوں، اندر سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابے باہر نکل بے قصور کے بچے، موٹے سپاہی نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا اور پھر زنجیر کو ایک اور جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے وین کے دروازے سے ایک نوجوان لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے ملگجے سے کپڑے پہن رکھے تھے، چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دروازہ بند کرو فضلو، میں اسے اس کے سسرال پہنچا کر آؤں، موٹے سپاہی نے اپنے ساتھی سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اور بندوق بردار سپاہی نے آگے بڑھ کر وین کا دروازہ بند کر دیا۔ جیل کے دربانوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ ایک قیدی سے وہ کتنا حاصل کر سکتے تھے؟ چل بے، موٹے سپاہی نے اسے جیل کے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہتا ہوں، نوجوان نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ ابے چل، یہاں تجھ سے بھی بڑے سچیار موجود ہیں، موٹے سپاہی نے کہے لگاتے ہوئے اسے ایک اور دھکا دیا، اور پھر نوجوان کو گھسیٹتا ہوا جیل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ شمس دین، آج ایک ہی پنچھی آیا ہے، دربانوں نے موٹے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، یہ ایک ہی 100 پر بھاری ہے۔ سالے نے انسپکٹر نیازی کی جیب سے 2000 روپے نکال لیے۔ جب انسپکٹر نیازی اسے پکڑنے لگا تو اسے چاقو مار کر بھاگ گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ دارا اوچھا پڑا تھا، ورنہ آج انسپکٹر نیازی ٹیں ہو ہی گیا تھا۔ یقین کرو 2 گھنٹے تک مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد اس سالے کو قابو کیا ہے۔ بڑا ہی خطرناک ہے۔ جب تک دربان تالا کھولتے، موٹے سپاہی نے نوجوان کی پوری کہانی انہیں سنا ڈالی۔ توبہ توبہ، کیا دلیری ہے، پر شکل سے دیکھو کتنا معصوم نظر آ رہا ہے۔ دوسرے سپاہی نے ریمارکس پاس کیا۔ چل بے اندر، سپاہی نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلتے ہی نوجوان سے کہا، اور نوجوان اس بار خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخری سرے پر ایک پھاٹک موجود تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں جیل حکام کے دفاتر تھے۔ سپاہی نوجوان کو لیے جیلر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیلر ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں خوف زدہ کر دیتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی۔ ابے شمس دین، یہ کس چڑیا کو اٹھا لایا؟ جیلر نے نوجوان کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ جناب، بڑا خطرناک ہے یہ، شمس دین نے کاغذات جیلر کی طرف بڑھاتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور پھر جب تک جیلر اس کے کاغذات دیکھتا، شمس دین نے پوری کہانی سنا ڈالی۔ اوہو، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ لونڈے بھی بدمعاشی کرنے لگے ہیں؟ جیلر نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ جناب، میں بے قصور ہوں جناب، نوجوان نے کہنا چاہا۔ ابے بند کر اپنا یہ تھوبڑا، ورنہ اتنے جوتے لگواؤں گا کہ سارا قصور ناک کے ذریعے نکل جائے گا۔
جیلر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور نوجوان سہم کر خاموش ہو گیا۔ فضل کریم، جیلر نے ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، فضل کریم نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ابے اس کے کوائف بھر رجسٹر میں اور دھکیل اسے اندر۔ جیلر نے کہا، بہت اچھا جناب۔ فضل کریم نے سامنے پڑا ہوا رجسٹر کھولتے ہوئے کہا، کیا نام ہے بے تمہارا؟ جیلر نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، علی عمران، MSc DSc آکسن۔ نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، واہ بیٹے، بڑا لمبا نام ہے، سالے کہیں تو دوغلا تو نہیں؟ اردو میں بھی نام ہے اور انگریزی میں بھی۔ جیلر نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، یہ انگریزی والا نام نہیں ہے جناب، یہ ڈگریاں ہیں۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے جواب دیتے ہوئے کہا، ابے چپ کر، تو ہم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ ابے 8 جماعتیں پاس ہوں میں۔ جیلر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جی، پھر ان کاغذوں میں لکھا ہوا ہوگا، پڑھ لیں۔ عمران نے اس بار قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا، ابے مذاق کرتا ہے مجھ سے، یعنی جیلر بندے علی خان سے، جس کے سامنے بڑوں بڑوں کا پیشاب نکل جاتا ہے؟ جیلر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، او ہو، پھر تو ہر وقت آپ کی پتلون گیلی ہی رہتی ہوگی۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور جیلر یوں کرسی سے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تاریک ہو گیا تھا، اور شمس دین سپاہی اور فضل کریم دونوں سہم گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب قیدی کی کمبختی آ گئی۔ جیلر اسے مار مار کر بھرتا بنا دے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ جیلر اٹھ کر عمران تک پہنچتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ جیلر نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا، مگر اس کی قہر آلود نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہا ہو، ابھی نپٹتا ہوں تم سے، ذرا فون سن لوں۔ جیلر بندے علی خان، جیلر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ جیلر کی یک دم کایا ہی پلٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرنے لگے، اور پھیلے ہوئے کندھے یک دم سکڑ گئے۔ جناب، جو حکم جناب۔ جیلر کے لہجے میں فدیانہ پن عود کر آیا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر تک کچھ کہا جاتا رہا، اور جیلر جی جی کرتا رہا، اور پھر اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ عمران سے نظریں نہ ملا رہا تھا۔ فضل کریم، جلدی سے کوائف بھرو اور انہیں لے جا کر کوٹری نمبر 25 میں بند کر دو۔ جیلر نے فضل کریم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف کا تاثر نمایاں تھا۔ عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ شمس دین اور فضل کریم دونوں جیلر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فضل کریم نے کاغذات اٹھا کر جلدی جلدی رجسٹر کے خانے بھرنے شروع کر دیے، اور پھر اس نے میز کی نیچے لگے ہوئے بٹن کو دبایا، اور دوسرے لمحے ایک ڈنڈا بردار قوی ہیکل دربان اندر داخل ہوا، اور عمران کو یوں دیکھنے لگا جیسے کسائی ذبح ہونے والے بکرے کو دیکھتا ہے۔ شمس دین نے جلدی سے عمران کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہتھ کڑی کھول دی۔ اسے لے جا کر کوٹری نمبر 25 میں بند کر دو، اور خیال کرنا خطرناک ہے۔ جیلر نے ڈنڈا بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت اچھا جناب، ڈنڈا بردار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمران کا بازو پکڑ لیا۔ چل بے، ڈنڈا بردار نے خوفناک انداز میں اسے دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ جیلر نے چونک کر دیکھا، اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پڑپڑانے ہی لگے تھے کہ اس نے سختی سے ہونٹ بند کر لیے، البتہ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ ڈنڈا بردار عمران کو لیے جیلر کے کمرے سے نکلا اور ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں میز پر گٹھڑی کی صورت میں جیل کی وردیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اتار کپڑے اور پہن لے ان میں سے ایک۔ ڈنڈا بردار نے عمران کو میز کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ مگر تم باہر جاؤ، عمران نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ابے نخرے کرتا ہے، جلدی اتار کپڑے، نہیں تو ایک ہی ڈنڈے سے بھیجا نکال دوں گا، دربان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، بڑے بڑے فرعون پڑے ہوئے ہیں جیل میں تو، عمران نے پتلون کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ ابے کیا کہا؟ مجھے فرعون کہتا ہے؟ دربان نے پوری قوت سے ڈنڈا لہراتے ہوئے کہا۔ اگر عمران جھکائی دے کر ہٹ نہ جاتا تو وہ بھاری بھرکم ڈنڈا یقیناً اس کے سر پر پڑتا۔ اچھا میاں اچھا، تم فرعون نہیں ہلاکو ہو، چنگیز خان ہو، عمران نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی جلدی کپڑے اتارنے لگا۔ دربان شاید ہلاکو اور چنگیز خان کو جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ عمران نے انڈر ویئر کے سوا سارے کپڑے اتارے اور پھر جیل کی وردی پہننے لگا۔ ابے جسم تو بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے، دربان نے اس بار تعریفی لہجے میں کہا۔ جی بس آپ کی دعا ہے، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا چل جلدی کر، دربان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرا پھاٹک کھول کر اس نے اسے اندر دھکیل دیا۔ یہ ایک کافی بڑا احاطہ تھا جس میں چاروں طرف قیدیوں کی بیرکیں بنی ہوئی تھیں اور درمیان میں خالی جگہ تھی۔
دربان عمارت کو بازو سے پکڑے شمالی حصے کی طرف بنی ہوئی بیرک کی طرف لے گیا۔ اس بیرک میں صرف 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ بیرک کے آگے ایک دربان کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کوٹھڑیوں میں ایک ایک قیدی موجود تھے۔ 25 نمبر میں دھکیل دو اسے، خیال رکھنا بڑا خطرناک ہے، ڈنڈا بردار دربان نے بیرک کے دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیرک کے دربان نے پیٹی کے ساتھ لگی ہوئی چابیاں نکالیں اور پھر ایک کوٹھڑی کا تالا کھولنے لگا۔ کوٹھڑی پر سفیدے سے 25 نمبر لکھا ہوا تھا۔ اندر کونے میں ایک نوجوان چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، چہرے پر مردنی تاری تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مر چکا ہو، مگر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، اور پھر دربان نے عمران کو ایک زوردار دھکا دے کر اندر دھکیل دیا اور کوٹھڑی کا سلاخوں والا دروازہ دوبارہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر طائرانہ نظروں سے کوٹھڑی کو دیکھنے لگا۔ فرش پر لیٹا ہوا نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کوٹھڑی کا جائزہ لے کر قیدی کی طرف دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھ جاؤں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ بیٹھ جاؤ، قیدی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران دھپ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ خدا کی پناہ، یہ جیل ہے یا ذبح خانہ؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پہلی بار آئے ہو؟ قیدی نے پوچھا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا جرم کیا تھا؟ قیدی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جرم کیا ہوتا تو پھر کیا افسوس تھا؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ قیدی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھئی مطلب کیا؟ 3 روز سے جیب خالی تھی۔ کل ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک موٹا سا پولیس انسپکٹر پاس سے گزرا۔ اس کی پچھلی جیب میں بڑے نوٹوں کی ایک گڈی تھی جو آدھی باہر تھی۔ بس جی مچل اٹھا، میں نے گڈی سے ایک نوٹ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس حرام خور انسپکٹر کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا، اس نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ پڑا، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ پہلے تو اس انسپکٹر نے پٹائی کی، پھر حوالات میں بند کر دیا، اور آج صبح ایک عدالت میں لے گئے۔ اس نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی اور 1 سال کی قید سنا دی۔ چنانچہ اب یہاں موجود ہوں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر دربان تو کہہ رہا تھا کہ تم خطرناک قیدی ہو، قیدی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ سالے فراڈ ہیں، عدالت میں کہہ رہے تھے کہ میں نے انسپکٹر کو چاقو مار دیا ہے، حالانکہ سچی بات ہے کہ میں نے چاقو سے آلو کبھی نہیں کاٹا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم واقعی بے قصور ہو، بس تم خطرناک اس لیے ہو گئے ہو کہ تم نے انسپکٹر کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، قیدی نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی ازلی معصومیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ اور تم؟ عمران نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، تمہارے جیسا ہی جرم ہے، قیدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، میرا خیال ہے یہ انسپکٹر اسی لیے جیب میں نوٹ ڈالے پھرتا تھا کہ تمہیں اور مجھے جیل پہنچا دے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سمجھا ہو کہ قیدی بھی انسپکٹر کی جیب سے نوٹ نکالنے کے جرم میں پکڑا گیا ہو۔ قیدی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں بس ایسا ہی ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران۔ عمران نے مختصر سا نام بتاتے ہوئے کہا۔ میرا نام جیکال ہے، قیدی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جیکال، یہ کیا نام ہوا؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں ہوں، ہمارے ملک میں ایسے ہی نام ہوتے ہیں، قیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو اچھا نام ہوگا، مگر کیا تمہیں اپنے ملک میں کوئی انسپکٹر نہیں ملا تھا؟ عمران نے کہا۔ ارے یہ بات نہیں، تم بڑے معصوم شخص ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، مگر تمہارا جسم بے حد خوبصورت ہے، خوب مضبوط اور طاقتور، قیدی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ڈنڈے والا دربان بھی ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے باڈی بنانے کا شوق رہا ہے، مگر عمران نے جھینپ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا، غربت نے تمہارا شوق پنپنے نہیں دیا، مگر فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسا شخص بنا دوں گا کہ اچھے تمہارے مقابل آتے ہوئے کترائیں گے۔ جیکال نے تعریفی نظروں سے اس کے بازوؤں کی مچھلیاں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، جلدی بنا دو، میں اس جیلر کی مونچھیں اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ سالے نے بڑا ذلیل کیا ہے، عمران نے شوق سے پر لہجے میں کہا۔ یہ جیلر کیا حیثیت رکھتا ہے، تم دیکھتے جاؤ، مجھے تمہارا جسم اور بھول پن پسند آ گیا ہے، میں تمہاری تربیت کر دوں گا، آج رات ہونے دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، جیکال نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور عمران ہونک بنا اس کی شکل دیکھتا رہ گیا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو۔ نوجوان نے نظر اٹھا کر کار کے بیک مرر کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا دباؤ ڈال دیا
اور سپورٹس کار رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح بھاگتی چلی گئی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور چکر کھاتی ہوئی تنگ سی سڑک پر جس کے ایک طرف اونچا پہاڑ اور دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں، اس رفتار سے کار چلانے کو حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ مگر نوجوان کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے وہ دارالحکومت کی سپاٹ اور کشادہ سڑک پر ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ ہر 2 منٹ بعد اسے سٹیئرنگ پوری قوت سے کاٹنا پڑتا اور کار کے ٹائر چیختے ہوئے رخ بدل لیتے۔ نوجوان سے تقریباً 500 گز پیچھے نیلے رنگ کی ایک اور کار بھی اسی رفتار سے دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پچھلی کار کا ڈرائیور بھی اس نوجوان کی طرح پاگل ہو گیا ہے۔ نوجوان لمحہ بہ لمحہ کار کی رفتار بڑھاتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑا اس نے پوری قوت سے بریک لگائے اور کار چند قدم گھسٹتی چلی گئی۔ نوجوان نے بڑی پھرتی سے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی، اور اس کے ہاتھ میں موبل آئل کا ایک ڈبہ تھا جو اس نے اپنی سیٹ کے قریب سے اٹھایا تھا۔ وہ کار سے نیچے اتر کر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا موڑ کے قریب آیا، اور پھر اس نے ڈبے کا ڈھکن کھول کر تیزی سے موبل آئل سڑک پر پھیلا دیا۔ ڈبہ خالی ہوتے ہی اس نے ایک طرف اچھالا اور پھر بھاگتا ہوا واپس اپنی کار کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ کار کے قریب پہنچا تھا کہ پچھلی کار موڑ پر نمودار ہوئی، اور پھر جیسے ہی پچھلی کار کے ٹائر موبل آئل والے حصے پر پہنچے وہ کار چرخی کی طرح گھومتی چلی گئی، اور دوسرے لمحے کار کسی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی ہزاروں فٹ نیچے گہری کھائیوں میں گرتی چلی گئی۔ نوجوان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے سڑک کے کنارے کی طرف بڑھا اور پھر جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ کار ابھی تک کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکے کے ساتھ وہ ایک خالی جگہ پر گری اور اس میں سے شعلے ابل پڑے، اور پھر دور نیچے ایک دھماکہ ہوا اور کار سینکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں بکھر گئی۔ نوجوان نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کار آگے بڑھا دی۔ اب اس کی رفتار آہستہ تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر موجود ایک بٹن دبایا اور پھر بٹن دبتے ہی ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک ڈائل روشن ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، جیرالڈ سپیکنگ اوور۔ نوجوان نے ڈائل روشن ہوتے ہی کہا، یس، ورنر سپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، میں پوائنٹ نمبر 2 پر آ رہا ہوں، میرے تعاقب میں ایک کار تھی جسے میں نے کھائیوں میں جھٹک دیا ہے، اوور۔ جیرالڈ نے مطمئن لہجے میں کہا، تمہیں تعاقب کا احساس کب ہوا تھا جیرالڈ، اوور۔ ورنر نے چونکتے ہوئے کہا، میں دارالحکومت سے اسے اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ کار میں ایک ہی آدمی تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور بھری ہوئی داڑھی، سیاہ رنگ کا چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ کار واکس ویگن تھی، نیا ماڈل، اس کا نمبر XL 560 تھا، اوور۔ جیرالڈ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چیک کرا لیتا ہوں، تم پوائنٹ پر آ جاؤ، اوور، ورنر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، جیرالڈ نے جواب دیا اور بٹن ایک بار پھر دبا دیا۔ روشن ڈائل تاریک ہو گیا۔ اب نوجوان پوری توجہ سے کار چلا رہا تھا۔ پہاڑی سڑک ابھی تک چکر کاٹتی ہوئی اوپر چلی جا رہی تھی۔ یہ شاید اتفاق تھا کہ ابھی تک پہاڑی کی طرف سے کسی بھی گاڑی نے اسے کراس نہیں کیا تھا۔ پھر نوجوان نے جیسے ہی ایک موڑ کاٹا، اس نے کار ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور کار کا خانہ کھول کر اس میں سے ایک چپٹا سا باکس نکالا جس کے دونوں سروں پر 2 سرخ رنگ کی تاریں موجود تھیں، جن کے سروں پر ربڑ کے گول سٹرائکر موجود تھے۔ نوجوان نے کار سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر وہ پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چپٹا سا باکس چٹان پر رکھا اور اس کے دونوں تاروں کے سٹرائکر کو پتھر سے چمٹا دیا۔ پھر اس نے باکس کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا۔ باکس پر موجود سرخ رنگ کا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے قریب موجود سبز رنگ کا بلب جل اٹھا اور نوجوان نے بٹن آف کر کے تاروں کے سٹرائکر اکھاڑ لیے اور باکس اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیزی سے واپس کار کی طرف مڑ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نوجوان نے باکس دوبارہ خانے میں ڈالا اور چٹان کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہی چٹان یوں اوپر اٹھتی چلی گئی جیسے کسی صندوق کا ڈھکن اٹھایا جاتا ہے۔ اندر ایک چوڑا سا راستہ موجود تھا۔ نوجوان نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر اس کی کار اسی راستے میں داخل ہوتی چلی گئی۔ کار کے گزرنے کے بعد چٹان ایک بار پھر ہلکی سی گڑ گڑاہٹ سے بند ہو گئی۔ اب اسے دیکھ کر کوئی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ موجود ہے۔ جیسے ہی چٹان نے راستہ بند کیا،
اندر کا راستہ تیز روشنی سے منور ہو گیا اور کار آگے بڑھائی چلا گیا۔ تقریباً 1 فرلانگ آگے جا کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ آگے ایک بار پھر چٹان نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ نوجوان نے چٹان کے ایک کونے پر اپنا انگوٹھا رکھ کر زور سے دبایا اور چٹان الماری کے پٹ کی طرح کھلتی چلی گئی۔ اندر ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں چاروں طرف چھوٹی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور سرخ رنگ کے چست لباس میں تقریباً 10 افراد ان مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کام میں مصروف تھے۔ ہال کے ایک کونے میں شیشے کا ایک کیبن بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک نوجوان میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جیرالڈ تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آؤ جیرالڈ، کیبن میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیرالڈ میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے تمہارا تعاقب کرنے والے کی تفصیلات معلوم کر لی ہیں۔ وہ کار کسی ڈاکٹر جوشانڈو کے نام پر رجسٹر کروائی گئی تھی اور ڈاکٹر جوشانڈو 2 روز قبل کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ کار اس کی کوٹھی سے چوری کی گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی نے کار چوری ہونے کی رپورٹ بھی کرا دی ہے۔ نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مقصد تو یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا تعاقب کون کر رہا تھا۔ جیرالڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے متعلق بھی جلد معلوم ہو جائے گا، میں نے سیکشن کو الرٹ کر دیا ہے۔ ورنر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک نوجوان کیبن میں داخل ہوا اور اس نے ایک کاغذ ورنر کے سامنے رکھ دیا۔ لو جیرالڈ، یہ رپورٹ آ گئی۔ مرنے والا مقامی گنڈا تھا، اس کا تعلق کیفے ہاؤس سے تھا۔ آج صبح اسے ایک فون کال ملی اور وہ کال ملتے ہی کیفے سے چلا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش ہی سامنے آئی ہے۔ ورنر نے رپورٹ پڑھتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ میرا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس کی خدمات کس نے حاصل کی تھیں؟ جیرالڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، باس خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا۔ ورنر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے ہاں، وہ کام کیا ہے جس کے لیے مجھے کال کیا گیا ہے؟ جیرالڈ نے چونکتے ہوئے کہا، باس ابھی خود تم سے بات کرے گا، اسی کے کہنے پر تمہیں کال کیا گیا ہے۔ ورنر نے کہا اور جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اہم ہی کام ہوگا، تبھی باس نے اسے براہ راست طلب کیا ہے، ورنہ عام احکامات تو ورنر کی معرفت ہی مل جاتے ہیں۔ دوسرے لمحے کیبن میں ایک تیز سیٹی گونج اٹھی اور جیرالڈ نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ورنر نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر کمرے میں باس کی آواز گونجنے لگی، ہیلو جیرالڈ، باس سپیکنگ۔ یس باس، میں موجود ہوں، جیرالڈ نے لہجے کو مؤدبانہ بناتے ہوئے کہا۔ جیرالڈ، ایک اہم کام تم نے کرنا ہے۔ سینٹرل جیل کی کوٹھڑی نمبر 25 میں ایک قیدی جیکال موجود ہے۔ آج رات تم نے جیکال کو جیل سے اغوا کر کے پوائنٹ نمبر 2 پر پہنچانا ہے۔ تفصیلات تمہیں ورنر سے مل جائیں گی، باس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے باس، جیرالڈ نے جواب دیا۔ اوکے، کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے، باس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی آواز کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ورنر نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن آف کر دیا تھا۔ کیا تفصیلات ہیں بھائی؟ جیرالڈ نے ورنر سے مخاطب ہو کر کہا اور ورنر نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں جیل کا نقشہ اور حفاظتی انتظامات کی تمام تفصیلات موجود تھیں۔ قیدی کا نام جیکال ہے اور اسے اطلاع دے دی گئی ہے، وہ تم سے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ اس کا فوٹو بھی فائل میں موجود ہے، ورنر نے فائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیرالڈ نے کہا اور فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ بڑے غور سے ایک ایک تفصیل پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ کیا یہ جیکال ہمارا ساتھی ہے؟ جیرالڈ نے ورنر سے سوال کیا۔ میں تو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ہماری تنظیم کے کسی خفیہ سیکشن میں کام کرتا ہو، ورنر نے جواب دیا۔ جیرالڈ نے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ورنر سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس کوٹھڑی میں جیکال اکیلا ہوگا؟ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر ٹھہرو، میں اس سلسلے میں رپورٹ لے لیتا ہوں، ورنر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کے کنارے پر موجود بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک مشین کے سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیبن میں داخل ہو کر وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سینٹرل جیل سے تازہ ترین رپورٹ حاصل کرو، ورنر نے سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے باس، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ورنر اٹھا اور اس نے الماری سے ایک بوتل اور 2 گلاس نکال کر میز پر رکھ دیے۔ جب تک رپورٹ آ جائے کیوں نہ شغل ہی کیا جائے۔
ورنر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جواب میں جیرالڈ نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف ہو گئے۔ 10 منٹ بعد وہی نوجوان واپس کیبن میں داخل ہوا اور اس نے ایک کاغذ ورنر کی طرف بڑھا دیا۔ ورنر نے کاغذ لے کر سر ہلا دیا اور نوجوان واپس چلا گیا۔ عجیب خبر ہے، ورنر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ جیرالڈ نے چونک کر پوچھا۔ رپورٹ کے مطابق آج دوپہر کو ایک اور نوجوان قیدی کو اس کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے، ورنر نے جواب دیا۔ اوہ، مگر وہ قیدی کون ہے؟ اس کی تفصیلات؟ جیرالڈ کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں رینگنے لگیں۔ کوئی نوجوان ہے اور پہلی بار جیل میں آیا ہے۔ جیلر نے اسے کوٹھڑی نمبر 25 میں رکھنے کے احکامات دیے ہیں، ورنر نے رپورٹ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں؟ جیرالڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے۔ نہیں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ عام قیدی ہے اور باقاعدہ گرفتار ہو کر آیا ہے۔ عدالت نے اسے سزا دی ہے۔ جیل والوں کا سلوک اس سے روایتی ہی تھا، ورنر نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی سازش ہوتی تو پھر یقیناً جیل حکام اس سے غیر روایتی سلوک رکھتے۔ جیرالڈ نے مطمئن ہو کر کہا۔ ہاں، اس بات کا رپورٹ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جیل والوں نے اس سے کہیں بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا اور اسے لے آنے والے پولیس کے سپاہیوں کا سلوک بھی روایتی ہی تھا، ورنر نے جواب دیا۔ پھر کوئی مشکل بات نہیں، وہ کوئی عام قیدی ہوگا، میں اسے وہیں ختم کر دوں گا، وہ ہمارے لیے الجھن کا باعث نہیں بنے گا، جیرالڈ نے جواب دیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ورنر، میں چلتا ہوں، میں نے جیکال کے اغوا کے انتظامات بھی کرنے ہیں، جیرالڈ نے کہا۔ اوکے، تمہاری کار کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اور باہر سڑک بھی بالکل صاف ہے، مطمئن ہو کر جاؤ، ورنر نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور جیرالڈ مسکراتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو بڑی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھنوں کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلیک زیرو نے اپنے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے X2 کی آواز میں کہا۔ باس، عمران کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، ہم نے پورے شہر کے ہوٹل اور کیفے چھان مارے ہیں۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ اسے ہر قیمت پر ڈھونڈنا ہے، اس کی تلاش جاری رکھو، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے آج صبح سے عمران کی تلاش تھی، مگر عمران تھا کہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ سر سلطان نے اسے صبح ہی اطلاع دی تھی کہ ایک اہم راز لے کر ایک غیر ملکی آ رہا تھا کہ ہوائی اڈے پر ہی اسے قتل کر دیا گیا اور وہ راز غائب ہو چکا ہے۔ ایک آدمی کو شبے میں گرفتار کیا گیا ہے، مگر اس کی بھرپور تلاشی کے باوجود وہ کاغذات اس سے نہیں ملے۔ کاغذات انتہائی اہم ہیں اور ان کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ بلیک زیرو نے اپنے طور پر کام کیا مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب شام ہونے والی تھی اور سر سلطان 4 بار اسے جھاڑ پلا چکے تھے۔ آخر بلیک زیرو نے سوچا کہ عمران سے بات کی جائے، مگر عمران صبح سے ہی غائب تھا۔ چنانچہ اس نے پوری ٹیم کو عمران کی تلاش پر مامور کر دیا، مگر اب تک عمران نہیں مل سکا اور بلیک زیرو اس لیے پریشان تھا کہ سر سلطان کا موڈ بدلتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے جب انہوں نے فون کیا تو انہوں نے بلیک زیرو کو کافی سخت سست کہا تھا اور ہر قیمت پر عمران کی تلاش کا حکم دیا تھا، مگر نہ ہی عمران مل رہا تھا اور نہ ہی ان کاغذات کے متعلق کوئی کلیو مل رہا تھا۔ لے دے کر ایک مشکوک قیدی تھا جو سینٹرل جیل میں بند تھا۔ بلیک زیرو اب یہی سوچ رہا تھا کہ اس قیدی کو جیل سے نکلوا کر دانش منزل لے آئے اور خود اس سے پوچھ گچھ کرے، شاید کوئی کلو مل جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوگا۔ قیدی کے پاس اگر کاغذات ہوتے تو اب تک مل چکے ہوتے۔ ایسے معاملوں میں عمران کی ذہانت ہی کام دکھاتی تھی، مگر عمران غائب تھا اور عین اسی لمحے اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس نے چونک کر دستی گھڑی کی طرف دیکھا، ڈائل پر 11 کا ہنسا چمک رہا تھا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ اٹھیں کیونکہ یہ فریکوینسی عمران کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں گھمایا اور گھڑی کو کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ اس سے مخاطب نہیں تھا بلکہ کسی اور سے مخاطب تھا۔ مگر تم باہر جاؤ، عمران کی آواز سنائی دی۔ ابے نخرے کرتا ہے، جلدی اتار کپڑے، نہیں تو ایک ہی ڈنڈے سے بھیجا نکال دوں گا، ایک اور آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے رابطہ صرف اس لیے ملایا تھا کہ بلیک زیرو سچویشن سمجھ جائے۔ چنانچہ بلیک زیرو خاموش بیٹھا دونوں کی بات چیت سنتا رہا۔ بات چیت سے اسے معلوم ہو گیا کہ عمران اس وقت قیدی کے روپ میں جیل پہنچ چکا ہے
اور پھر یہ بھی کہ اسے کوٹھڑی نمبر 25 میں رکھا گیا ہے، اور پھر کوٹھڑی میں پہلے سے موجود ایک قیدی سے عمران کی بات چیت شروع ہو گئی، اور بلیک زیرو خاموشی سے یہ گفتگو سنتا رہا۔ بڑی طویل گفتگو تھی، اور جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو بلیک زیرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ بلیک زیرو ساری سچویشن سمجھ گیا تھا۔ عمران خود ہی اس قیدی کی راہ پر چل پڑا تھا، اور اس قیدی نے رات ہونے اور جیل سے نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ عمران کو بھی اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا، اور عمران نے چونکہ اس بات کی تردید نہیں کی تھی، اس لیے بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کی مرضی بھی اسی میں شامل ہے۔ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ بے حد مودبانہ ہو گیا۔